السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج 3 لوگ ہو گئے، لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کلاس میں پارٹیسپیٹس بڑھتے رہیں گے۔ مشفق صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور 4 لوگ ہو گئے۔ چلیں، تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ پچھلی کلاس میں صرف 2 لوگ شریک ہوئے، تو اگر یہ اسی طرح کنٹینیو کرتا ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹینیو کرنا، لیکن آج کچھ بہتر صورتحال لگتا ہو رہی ہے۔ چلیں جی، پچھلی کلاس میں آج بھی میں 1 گھنٹہ ہی کلاس لوں گا جب تک شاعری شروع نہیں ہوتی، تو اس وقت تک ہم 1 گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ 20 منٹ جب شاعری شروع کر دیں گے، کیونکہ اس میں ذرا دلچسپی بڑھ جاتی ہے بمقابلہ اصولی گفتگو کے۔ تو میں شاعری کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ شاعری کیا ہے اور لفظ شناسی کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ نکات جو ہیں وہ میں نے بیان کیے تھے۔ تو آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ میرے پیش نظر یہ ہے کہ جب میں شاعری پڑھاتا ہوں، جہاں بھی میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں یا حدیث پڑھاتا ہوں یا وعظ و نصیحت کی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ادب کی طرف متوجہ کیا جائے، خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ خشک مضامین کو پڑھتے ہیں اور ان میں زیادہ ان کا دل لگتا ہے، جیسے تفسیر ہے، گرامر ہے، فن حدیث ہے، اور اس طرح کی جو منطق اور لاجک کی، ہر فن کی ایک اپنی منطق اور لاجک ہوتی ہے۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ انسٹیبل کہہ رہا ہے، نیٹ انسٹیبل ہے یہاں جی اب آ گئی ہے جی، تو وہ تھوڑی بہت ڈسٹربنس تو ظاہر نیٹ کے اوپر جب ہوتا ہے، حالانکہ یہاں کافی بہتر ہے صورتحال، اسی لیے میں یہاں آ کے کلاس لیتا ہوں المعارض میں، اور گھر سے میں کلاس نہیں لے رہا، کیونکہ میرے گھر میں جو نیٹ کا پرابلم ہے وہ زیادہ سیریس ہوتا ہے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کتا ہے، میں اس کو کالر مائک کو، تاکہ تھوڑا سا ہو جائے، آواز ذرا قریب آ جائے۔ اور میں یہ بتا رہا تھا کہ جو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ادب کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کے قلب کی جو زندگی ہے وہ جذبات اور احوال کی جو براٹ اپ ہے اس میں ہے، یعنی اگر ہم اپنے احوال کو اور اپنے جذبات کو صحیح رخ پر استوار کریں تو اس سے ہمارا جو قلب ہے وہ زندگی پاتا ہے۔ تو جو اس طرح کے فنون ہیں جیسے گرامر ہے، اور اسی طرح منطق ہے، اور فلسفہ ہے، اور اسی طرح تفسیر اور فقہ اور اصول حدیث اور فن حدیث کی بحثیں ہیں، تو ان میں ہمارا دماغ جو ہے اس کو تو اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس کو ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی ہے، لیکن جو دل کی زندگی ہے اس کا سامان اس میں نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ خوبی ہے، لیکن وہ تلاوت قرآن مجید میں ہے خوبی، کہ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تو اس میں دل کی زندگی کا بھی سامان موجود ہے، لیکن جو تفسیر اور فقہ کی بحثیں ہیں وہ ظاہر ہے پھر آدمی کو کے ذہن کو کرتی ہیں، بیدار کرتی ہیں اور ان کو طاقتور بناتی۔ تو شاعری کے حوالے سے ایک تو میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ شعر جو ہے
وہ آخری جہاں میں نے ختم کی تھی بات وہ یہ کہ بڑا شعر، شاعری تو وہ بھی ہے جو گانوں میں شاعری ہوتی ہے، شاعری وہ بھی ہے جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شاعری کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غالب اور میر اور اقبال اور سعدی اور حافظ اور عمر خیام اور رومی اور اسی طرح انگریزی میں شیکسپیئر اور ملٹن اور اس طرح کے جو بڑے نام ہیں، یہ جو شاعری کرتے ہیں ان میں جو بلندی ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے. تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ بڑا تصور، بڑی تصویر جو ہے وہ بڑا شعر ہوتا ہے. اسی طرح جو بڑے معنی ہیں کو بڑا نقطہ بیان کیا ہے وہ شعر ہوگا، بڑا شعر ہوگا. اور اسی طرح لفظوں کا حسن، جو بناوٹ کی خوبصورتی ہے، قالب کی خوبصورتی ہے، وہ بھی بڑا شعر بناتی ہے، اگرچہ اس میں معنی اتنے بڑے نہ ہوں یا تصویر اتنی بڑی نہ ہو، لیکن اگر قالب بہت اچھا ہے تو وہ بھی بڑا شعر کہلاتا ہے. تو ہمیں اقبال کے ہاں ان تینوں چیزوں کی مثالیں ملتی ہیں، اور ہر شاعر کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تینوں چیزیں ہر شعر میں پائی جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شاعر کے ہاں تینوں عناصر یکساں مقدار میں پائے جائیں. کسی کے ہاں معنوی پہلو غالب ہوتا ہے، کسی کے ہاں زبان کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور کسی کے ہاں جو تصویریں بنانے کا پہلو ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو یہ افراد اور اشخاص کے لحاظ سے ان کے فن کی جو انفرادیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اقبال جو ہے وہ اس پر ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس میں جو تصویر کشی کا پہلو ہے، جس کو میں نے پچھلی کلاس میں بیان کیا تھا کہ ایک بڑا تصور، ایک بڑی تصویر وہ سامنے آتی. میں ایک شعر غالب کا یہاں دہرانا چاہوں گا تاکہ یہ تصویر والا مسئلہ جو ہے اس کو قریب الفہم کیا جائے، بس بات واضح ہو جائے. غالب کا ایک شعر ہے کہ کیا ہے کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، کوئی آبلہ پا وادی پرخار میں آوے. تو اس نے ایک تصویر بنائی ہے ہمارے سامنے. وہ تصویر یہ ہے کہ ایک صحرا ہے، اس میں کانٹے، سوکھے ہوئے کانٹے پڑے ہیں، اور وہ انتظار کر رہا ہے کسی ایسے شخص کے آنے کا کہ جس کے پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ کانٹوں سے گزرے تو ان کی پیاس بجھ جائے. تو ایک تصویر ہے، ایک متحرک تصویر ہے. اور یہ یہاں میں یہ بتا دوں کہ شعروں میں دونوں طرح کی تصویریں ہوتی ہیں، متحرک تصویریں بھی ہوتی ہیں اور ساکن تصویر، جامد تصویریں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں غالب کے اس شعر میں متحرک تصویر ہے، ایک ایسی تصویر کہ جو جس میں ہمیں وہ رکا ہوا منظر نہیں ہے بلکہ ایک متحرک منظر ہے. تو اس شعر میں معنی کا پہلو غالب نہیں ہے، نہ لفظ کے جو لفظ کا حسن بھی ہے لیکن وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ تصویر بہت بڑی ہے اور تصویر بڑی پرکشش ہے، اور ایک ایسا منظر بیان ہو گیا ہے کہ جس منظر کو ہم سنتے ہی ہمارے سامنے ایک تصویر آتی ہے، اور اس تصویر کے ساتھ ہی ہمارے اندر کچھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں. تو ایک بڑا کامیاب شعر ہے غالب کے دیوان میں، کہ جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. تو میں اس مثال کے طور پر اس کو پیش کر رہا تھا کہ کیسے تصویر کشی ہوتی ہے. تو اقبال کے ہاں جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، جی یہ اس سے ملتی جلتی ایک غالب ہی کی ایک تصویر یاد آ رہی ہے، وہ فارسی میں کہ وہ شاید اس سے بڑی تصویر ہو کہ
آغشته ایم هر سر خاره بخون دل قانون باغبانی صحرا نوشته ایم. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو آپ اس کا ترجمہ بھی کر دیں باقی لوگوں کے لیے جو فارسی نہیں جانتے. وہ ترجمے میں ذرا کورا واقع ہوں استاد. کر دے کوئی نہیں. آپ کا ترجمے سے مزہ تو آئے گا نا کم از کم. غالب کی تصویر ہو سکتا ہے اچھی نہ رہے لیکن مزہ آئے گا. کریں آپ ترجمہ. یہ مشکل ہو جائے گا استاد، وہ شعر کا خون ہو جائے گا، آپ خود ہی کیجیے گا. نہیں وہ اصل میں ترجمہ کرنے سے جو ظاہر ہے حسن تو منتقل نہیں ہوتا نا. تو میں نے خون سے پھولوں کی آبیاری کی ہے. تو اور اس طرح میں نے قانون لکھ دیا ہے کہ باغبانی کیسے کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ٹھیک ہے آپ کی بات کی، یہ بھی ایک تصویر ہے جو لیکن اس میں جو محنت اور جد و جہد اور اس کا بھی پہلو موجود ہے. معنی کا حوالہ بھی برابر سرابر آ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو شاعری ہے اس میں اقبال کو جب ہم دیکھیں گے تو اقبال جب مناظر کو بیان کرتا ہے تو مناظر جو فطری مناظر ہیں، جو خارجی مناظر ہیں، دیکھیں ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور اپنے حواس سے، یہ ہمارے حسی مشاہدے ہیں. تو حسی مشاہدے ظاہر ہے کوئی آدمی جو چیزوں کو دیکھتا ہے تو دل اگر زندہ ہو، دل آباد ہو اور دل میں جان ہو تو وہ ان ظاہری حوادث سے، ظاہری واقعات سے ایک بڑے معنی یا اس سے ایک خیال کریٹ کرتا ہے. یہ جتنے بھی ہمارے شرکاء ہیں سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہمارا جو عام طور پر چلن ہے زندگی میں وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہمارے ساتھ بیتتی ہے اس سے اصول اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان اصولوں کو بناتے اور ڈھاتے رہتے ہیں اور ان میں ترمیم کرتے رہتے ہیں، ان میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہر انسان کے اندر یہ فیکلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ مثال کے طور پر ملازم جو ہے اگر دھوکہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ملازم پیشہ لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. تو یہ ہم ایک اصول فوراً اس سے کریٹ کیا. لیکن دوسرا ملازم آیا، اس نے اچھے طریقے سے پیش آیا، اس نے ایمانداری کا، تو پھر ہم نے ترمیم کر لی اس میں کہ بھی نہیں، ان کے کچھ لوگ ان میں بہتر بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح ہمارے اندر یہ تعمیر اور تخریب جاری رہتی ہے. تو ظاہرہ شاعر حضرات جو ہیں اور بڑا ذہن، اچھا بڑے ذہن کے بارے میں آپ کو میں اگر جو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن ایجوکیشن میں اب یہ تھیری جو ہے وہ بہت اصرار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ تمام انسان برابر صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں. البتہ ان کی جو ان کا براٹ اپ ہے اس سے بعض جو صلاحیتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور بعض صلاحیتیں جو ہیں وہ طاقتور ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح ایموشنل جو پرابلمز ہیں وہ بھی انسان کو بعض پہلوؤں سے ناکارہ بنا دیتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم نہیں ہے کہ جو ہمارے عام طور پر ہوتا ہے نا کہ نالائق اسٹوڈنٹ وہ ہے جو کند ذہن ہے اور لائق اسٹوڈنٹ وہ ہے جو جس کا ذہن بڑا شارپ ہے، تیز ہے، تو وہ لائق اسٹوڈنٹ ہے. تو اگر ہم شاعری کے حوالے سے میں بات کروں تو میرا یہ خیال ہے اور میرا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ تمام لوگ شعر کے حسن کو اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اب وہ شعر کے حسن کو اپریشیٹ کرنے کی سطح کہاں تک بلند کرتے ہیں تو وہ میں اپنی جب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میں بچوں کو پہلے دن جب لیکچر دیتا ہوں تو یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں میں سے گانے کون سنتا ہے. تو اکا دکا اسٹوڈنٹس کے علاوہ باقی بیان کرتے ہیں کہ ہم گانے سنتے ہیں. تو میں حالانکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا کام بھی دین پڑھانا ہے اور میں شکل سے بھی مولوی لگتا ہوں
اور اب تو بابا بھی ہوں، اور بابے عام طور پر سیریس ہوتے ہیں، زیادہ تو سخت ہوتے ہیں، تو میں وہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں سخت بابے میں تبدیل نہ ہوں۔ اور لیکن یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گانے اگر تو آپ سنتے ہیں آج تو یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر آپ 25 سال کی عمر کے بعد بھی یہی گانے سن رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو اپنا ذوق ہے لفظ کا اور مضمون کا، اس کو بڑا نہیں کیا، اس کو آگے نہیں بڑھایا۔ تو اگر گانا جو ہے وہ شاعری کی طرف تبدیل ہو جائے اور شاعری سے پھر ہم بڑی شاعری کی طرف چلے جائیں تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ جو لفظ شناسی ہے یا لفظ کے حسن کی پہچان ہے، یا اسی طرح معنی کی گہرائی کی پہچان ہے، یا اسی طرح جو منظر سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت ہے، یہ ہم سب انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور منظر کی خوبصورتی یا منظر کی کشش جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اب شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر یہ کرتا ہے کہ وہ اسی منظر کو، جس منظر کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے حسن سے یا اس کی خوبصورتی سے یا اس کی کشش کو محسوس کرتے ہیں، شاعر جو ہے وہ اس کو ری ایکسپیرینس کرواتا ہے، وہ ہمیں ری وزٹ کرنے کا موقع دیتا ہے، اور ہمیں بعض ایسے پہلوؤں سے روشناس کرواتا ہے کہ جو ہم اگر اس شعر کو نہ پڑھتے تو اس منظر کے اس حسن سے آگاہ نہ ہو پاتے۔ یعنی وہ بعض نئے پہلوؤں سے ہمیں روشناس کرواتا ہے، آگاہ کرتا ہے، ہماری آگاہی یا ہماری نظر جو ہے اس میں ایک وسعت پیدا کرتا ہے، ایک گہرائی پیدا کرتا ہے۔ تو اقبال جو ہے وہ اس کے ہاں یہ جو فن ہے، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، یہ اگر ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے تو آپ اس سے بات کیجئے گا۔ یہ جو آپ شاعری کے بارے میں جو یہ بات کرتے ہیں، تو جو ذہن یا جو طبیعت اور جو قلب اس سے مانوس نہیں ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے کہ چلے ذوق نہ صحیح، لیکن اس سے ہم اس کے قلب اور ذہن کو مانوس کس طرح سے کریں گے؟ شاعری سے، بڑی تصویر سے، بڑے معنی سے، یہ مشق ہم کیسے کریں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ بعض طبائع جو ہیں وہ اس کی طرف راغب نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل شاعری سے اس کو کوئی وہ نہیں ہے، اور وہ اس کی زندگی میں ایک مرحلہ آیا ہی نہیں کہ جو میری زندگی میں تھا۔ میں جب لڑکا تھا 16-17 سال کا، میٹرک اور ایف اے کے زمانے میں، تو گانے سن، اور یہ جو غزلیں ہیں گائی ہوئی ہیں انہوں نے ہمارے جو پرانے یعنی میرے زمانے کے گلوکاروں نے، وہ میں اکثر ریپیٹ کرتا تھا، سنتا تھا۔ تو یہ اس کے ہاں یہ نہیں میں نے دیکھا کہ اس نے 18-19 سال کی، 16 سال 17 سال کی عمر میں یہ گانے سنے۔ تو میں نے 3-4 مہینے پہلے بچوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو نا شاعری پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے شروع کی، گھر میں بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں اتوار والے دن اور ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ تو میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ آپ کے پڑھانے سے مجھے پتہ چلا کہ شاعری یہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ اگر کوئی اچھا استاد ہو شاعری کا، میں تو چونکہ المورد میں میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کے بارے میں یہ خیال ہے المورد والوں کا کہ یہ تھوڑا سا شعر شناسی اس میں ہے، تو انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ لیکن جو بڑا کوئی استاد ہو تو وہ، اگر میں چھوٹا موٹا استاد ہوں تو میرے سے اگر یہ فائدہ ہو سکتا ہے تو بڑا استاد زیادہ بڑے اثر کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ جو ہمارے اسکول ٹیچرز ہیں جب وہ شاعری پڑھاتے ہیں تو وہ کرتے یہ ہیں کہ شاعر کہتا ہے، تو وہ اس سے زیادہ بچے کو آگے نہیں بڑھا پاتے کہ شعر کے جو معنی ہیں ان کو وہ نثر میں بیان کرتے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ بعض طبیعتیں بور ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اس سے بہتر تھا کہ نثری میں یہ بات کہہ دی جاتی، اس میں کیا حسن پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو اسکول ٹیچرز ہیں
ان کے ہاں چونکہ وہ شاعری کو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، نہ ان کو شاعری پڑھائی گئی ہوتی ہے، انہوں نے ایف اے بی اے کیا ہوتا ہے اور وہ اسکول ٹیچر لگ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ جب شعر پڑھاتے ہیں تو ان کے اندر اس سے زیادہ لیاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ شاعر کہتا ہے کو بیان کر دے. تو یہ ان کے جو بچوں میں سے اکثر کے ہاں شعر سے دوری اور گریز جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اچھا کوئی استاد اویلیبل ہو تو اس طرح کا بندہ اس کے ساتھ بیٹھ کے شعر کا حاز اٹھائے تو پھر اس کے اندر ذوق پیدا ہو سکتا ہے. ہم تو قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے نا ایک دیندار بیدار ہو جاتا ہے، اور ہم قرآن مجید سے ہدایت کا لینے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتے. جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید نے جو بیان کے حسن کے پہلو ہیں ان کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کیا. ہر جو جملہ ہے قرآن مجید کا اس میں جو ادبی لطافتیں ہیں اور ادبی حسن ہے اس کا لحاظ ہے، اور وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ہے. اگرچہ ظاہر ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے تو اس میں ہدایت موجود ہے، تو لیکن ہماری تفسیریں بھی اور ہمارے جو واعظ حضرات ہیں اور درس قرآن دینے والے ہیں وہ اس کو کوئی توجہ نہیں دیتے. تو اس سے بھی قرآن مجید جو ہے اس سے وہ تعلق پیدا نہیں ہوتا کہ جو پیدا ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا نقصان ہے. میں اسی لیے ادب شناسی کی اہمیت دیتا ہوں کہ خود ہمارا قرآن مجید جو ہے جو ہماری ہدایت کی کتاب ہے وہ بھی اصل میں ادب کا شاہپارہ ہے. تو ادب شناسی اگر نہیں ہوگی تو اس کا جو بیان حسن ہے وہ حسن بیان ہے وہ توجہ کی طرف اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو میں اس کی بات کر رہا تھا کہ اقبال جو ہے وہ جب منظر کو بیان کرتا ہے، اقبال نے مناظر کو بیان کرنے پر بڑی شاعری کی ہے، اور اس کے یہ جو چیز ہے اس کے ہاں ہمیں بال جبریل تک نظر آتی ہے. جیسے ذوق و شوق ہے تو اس کا آغاز بھی ایک منظر سے ہوا ہے، ساکی نامہ ہے تو اس کا آغاز بھی ایک منظر سے ہوا ہے، اور اسی طرح اور جو اقبال کے شعر ہیں ان میں بھی مناظر کشی کی گئی ہے. لیکن اقبال کی منظر کشی اور جیسے اس کی جو بانگ درا ہے وہ پہلی نظم ہم وہی پڑھیں گے اقبال کی جو حمالہ نظم ہے، تو وہ بھی اصل میں منظر کشی ہی ہے. لیکن اقبال اس نظم میں بھی جو حمالہ ہے وہاں بھی وہ اس سے معنی پیدا کرنے سے باز نہیں آتا. وہ اس کے اندر ایک اخلاقی معنی یا ایک تہذیبی معنی یا ایک تخیلاتی معنی پیدا کرتا ہے، اور اس کی ایک تخیلاتی توجیح کرتا ہے چیزوں کی. تخیلاتی توجیح سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی اقبال ہی کا شعر میں اس میں پیش کروں گا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو یہ جو دوسری لائن ہے کہ ہزاروں ستارے مرتے ہیں تو تب صبح ہوتی ہے، تو اس کی اس نے ایک توجیح کی ہے ان کا جو عثمانیوں پہ جو آفت آئی اور ترکی جو ہے وہ اس کی بادشاہت خلافت ختم ہو گئی، تو اس پر وہ ایک تسلی کا مضمون اس نے پیدا کیا ہے کہ یہ تو فطرت کا اصول ہے کہ ہزاروں ستارے مرتے ہیں تو پھر صبح ہوتی ہے. تو گویا یہ بھی آئندہ ہونے والی صبح کی علامت ہے، یہ جو خون عثمانیوں کا خون ہوا ہے. تو یہ جو اقبال کے ہاں چیز ہے یہ ہمیں اگرچہ یہ تو جو میں نے بھی شعر پڑھا یہ کوئی بہت اچھا مطلب شاعری کے اعتبار سے کوئی بڑا شعر نہیں ہے، لیکن جو اقبال کا طریقہ ہے منظر کشی کو ایک اس کی توجیح کرنا، اس کی ایک اخلاقی یا اس کی ایک علامتی یا اس کی ایک ثقافتی توجیح جو ہے یا سبق آموزی تعبیری اس سے عبرت آموزی کی جو توجیہ ہے وہ اس نے کرتا ہے. تو اس مختلف پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے کہ اقبال کے ہاں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ
یہ ایک تو اقبال کی یعنی اقبال کے جو فن ہے اس کے حوالے سے ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ اقبال جو مناظر کشی کرتا ہے اس کے ساتھ اس نے ایک چیز کو وابستہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ اس میں وہ کوئی معنی پیدا کرے گا، اس کے اندر وہ کوئی تخیلاتی اس کی کوئی توجیح کرے گا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن یا اس کی نتیجہ خیزی وہ جو ہے اس سے برآمد کرے گا۔ اقبال کو ہمارے ہاں فلسفی کہا جاتا ہے۔ فلسفی جو ہے وہ کا مطلب کیا ہے؟ فلسفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زندگی اور زندگی سے متعلق معاملات ہیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو سر میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی آ رہی ہے، فرمائیے۔ اچھا سر، میں قطع کلامی معاف۔ سر یہاں پہ جو تفسیر والا پہلو چلا نا، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اس کو اٹھایا۔ اب ہمارے مورید کے اساتذہ بھی جو ہیں، غامدی صاحب ہوں یا ابھی ساجد صاحب سے ہم شاعری پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی لفظ کے معنی کیسے متعین ہوئے ہیں، یا جاوید صاحب تفسیر پڑھائیں گے تو وہ ایک قانونی پہلو زیادہ ابھر کے سامنے رہتا ہے، یا دوسری جگہ بھی وہ آپ نے بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ آپ نے جو حظ اٹھانے والی بات ہے، جو کہ انسان کے پورے وجود پہ حاوی ہو جاتی ہے جب انسان اس کا اثر لے لیتا ہے کسی آیت کا، اور وہ شاید باقی بھی رہنے والی وہی چیز ہوتی ہے، باقی تو ذہن کی وہ ہے گردش ہے کہ انسان کو ماتا رہے، اس سے نتائج اخذ کرتا رہے۔ سر آپ کیا کوئی ایسی نشست کرتے ہیں کہ جس میں یہ پہلو کو آپ مد نظر رکھ کے قرآن کہیں پڑھا رہے ہوں اور اس میں یہ بیان کرتے ہوں؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک واضح چیز ہے نا کہ انسانوں کے اوپر وہ اثر لے کے کسی چیز کا جائیں، یعنی اب واعظین حضرات ہیں تو وہ اس لحاظ سے اس طرح واز کرتے ہیں کہ لوگوں میں وہ ایک تھوڑی سی رقت قلب پیدا ہو جائے یا وہ ہو جائے، لیکن اس کے معنی کا لحاظ کر کے اس کے اثرات پہنچانا یہ ایک الگ سے وہ چیز ہے۔ آپ سر کرتے ہیں یا مد نظر رکھتے ہیں کوئی ایسی چیز؟ اور دوسرا سوال سر میرا آپ کے پچھلے نشست کے حوالے سے، جس میں شاید سر عذرائے تفنن آپ نے ذرا وہ احمد جاوید صاحب ٹائپ گفتگو زیادہ کی تھی، تو سر آپ ذرا تھوڑی سی اینڈ پہ نا، یعنی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر کے جب لیکچر اینڈ ہو رہا ہو تو بتائیے گا یہ شعور کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یعنی وجود سے الگ کر کے شعور آپ کی نظر میں اس پہ تھوڑا سا بیان کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا، تو پہلے میرا خیال ہے آپ کی اس بات کو میں لے لیتا ہوں جو آپ نے پچھلی گفتگو کے حوالے سے کی۔ اصل میں یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ میں جب پڑھاؤں گا تو مجھے کس زبان میں گفتگو کرنی ہے۔ تو جو ہوتی ہیں نا بڑے معنی کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں ذرا بعض تعبیرات ایسی استعمال کرنی پڑتی ہیں جو مشکل ہوتی ہیں، اور جن کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا آدمی کو بہتر جو تحریریں ہیں یا بہتر جو کلام ہے اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چونکہ ہمارا آن لائن ہماری کلاس چل رہی ہے تو اس میں بھی یہ مشکل ہے، اور جو میں نحو پڑھا رہا ہوں اس میں بھی یہ مشکل ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت زیادہ بڑے معنی والی بات کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو بڑا ڈائلیوٹ کر کے اس کو بڑا حل کر کے بیان کرنا پڑتا ہے، اور اس سے جو اس کی گن گرج ہوتی ہے یا اس کی جو گرینجر ہوتا ہے، اس کی جو رونق ہوتی ہے وہ تلف ہو جاتی ہے۔ تو میری کوشش یہی تھی، میں نے اس لیے دو لوگ تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ لوگ مجھے روک دیجیے گا اور سوال کر لیجیے گا۔ تو اب بھی میری کوشش یہی ہے، لیکن ظاہر ہے اب آج بھی میں جو بات کر رہا ہوں وہ ذرا مشکل اسلوب میں ہی ہے۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، جو نہیں مجھے اس وجہ سے
کہ بعض لوگ جو ہیں اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، اس کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر لوگ کنٹینیو کر گئے اور جاری رکھا انہوں نے سننا تو وہ ڈیولپ کر جائیں گے۔ میں نے جہاں بھی پڑھایا ہے، اور غامدی صاحب نے بھی جب ہمیں پڑھانا شروع کیا تو جب ہم نوجوان تھے ان کے پاس آئے تو چند ہی مہینوں میں ہم ان کے اسالیب کو سمجھنے کی اہلیت حاصل کر چکے تھے، اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا کہ پھر ہمیں بڑی باتیں، گہری باتوں کو سمجھنے کی اہلیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ تو جتنی لیاقت ہوتی ہے ہر آدمی میں، یہ میں نہیں کہتا کہ میں غامدی صاحب کی ساری باتوں کو کما حق سمجھتا ہوں، نہیں، ظاہر ہے جو میری جو صلاحیت ہے، میرا جو اللہ تعالیٰ نے جو میرے اندر شخصیت رکھی ہے، اس کی جو بھی وسعتیں ہیں اس کی حد تک، تو لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں اور اس کو اس سے بے دل نہ ہو، سوال مجھ سے کر لیں، روک کر مجھ سے پوچھ لیں کہ میری بات کا مطلب کیا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ ہمیں آگے اقبال کو پڑھنا ہے، اور اس کی جو اقبال خود بعض چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھا ہوا ہے اور اس نے ان کو بیان کیا ہے، اور ظاہر وہاں جب ہم پہنچیں گے اور اس طرح کے مضامین کو پڑھیں گے تو ہمیں کچھ باتیں فلسفیانہ اور کچھ باتیں ہمیں جو فن کے حوالے سے، زبان کا فن ہے اور اسی طرح ادب کا ہے فن ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اصطلاحات اور کچھ الفاظ کو استعمال کرنا پڑے گا، تو وہ آپ لوگوں کی وکیبلری کا حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس کو جاری رکھیں گے آپ۔ البتہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ مجھے روک کر پوچھ لیں کہ جی میں اپنی بات کو دہرا دوں یا دوبارہ بیان کر دوں، تاکہ اس کا اگر کوئی مشکل ہے اس میں سے وہ کلیئر ہو جائے۔ دوسرا بات آپ نے کہا کہ میں شعور کو، تو آپ نے کہا کہ میں آخر میں، تو میں ساتھ ہی اس کو بھی کر دیتا ہوں بیان۔ شعور اور وجود، یہ دوئی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ شعور سے میری مراد ہے میری وہ شخصیت کہ جو سوچتی، سمجھتی، فیصلے کرتی ہے، آراء قائم کرتی ہے، رویے طے کرتی ہے، وہ میرا شعور ہے۔ تو شعور کا لفظ بولنے، یا قرآن مجید نے تو اس لفظ کو نہیں بولا، قرآن مجید نے عقل کا لفظ بولا ہے، تو عقل کا لفظ جو ہے وہ بالکل اسی معنی میں قرآن مجید میں بولا گیا ہے۔ آج کل عقل کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے انسان کے جو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے، ریزننگ کی صلاحیت ہے، اس کو بولا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس لفظ کو ذرا بڑے معنی میں بولا ہے، اور وہ بڑے معنی سے مراد، میرا رجحان یہی ہے کہ وہاں شعور مراد ہے۔ تو شعور جو ہے وہ ہماری جو فیکلٹیز ہیں مختلف، جیسے ہماری اخلاق کی فیکلٹی ہے، جیسے ہماری حسن و قبح کو پرکھنے کی فیکلٹی ہے، جیسے ہماری مفید اور غیر مفید کو جاننے کی صلاحیت ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں، ہمارے جذبات ہیں، محبت، نفرت، غصہ، گریز، فرار وغیرہ، تو یہ قدرت، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو شعور ہماری جو چیز ہمیں انسان بناتی ہے، وہ جو فیکلٹیز ہیں ان کے مجموعے کا نام میرے خیال میں شعور ہے، اور وجود ہمارا یہ ظاہری جو باڈی ہے، اور ہمارا نظام ہضم ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے، ایک ہمارے کچھ اعضاء ہیں، تو وہ ہمارا وجود ہے اور اس کی کچھ ضرورتیں ہیں۔ تو یہ اس معنی میں شعور کا لفظ میں بولتا ہوں۔ تو اقبال کے حوالے سے ہم بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، جو آخری میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اقبال قرآن کے حوالے سے رہ گئی بات کہ آپ قرآن کے حوالے سے کوئی اس طرح رکھتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں، ہاں میں کوشش کرتا ہوں جہاں قرآن مجید میں پڑھاتا ہوں کہ بیچ میں اس بات کو بھی نمایاں کیا جائے کہ یہ لفظ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یا کتنا بارمحل ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ اس کا مطلب تو یہ ہے، لیکن اس کی جو تاثیر ہے وہ یہ اور یہ ہے۔ لیکن یہ ایک مشکل ہے، ہماری جو آڈینس ہے درس قرآن کی آڈینس، تو اس کا ذہن بنا ہوا ہے دین سننے کا،
اور دین کے مضامین سننے کا. تو اس لیے وہ اگر بہت زیادہ اس بات کو پھیلایا جائے تو وہ پھر ان کا دل اس میں نہیں لگتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو آئے تھے کہ اللہ کی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے, تو یہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو بلکہ بعض لوگوں نے جب میں نے کچھ زیادہ بیان کیا تو اس طرح کے تبصروں سے بھی نوازا. تو میں پھر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس کا ذوق پیدا کیا جائے کہ لفظ کیا ہے اور لفظ کے ساتھ تعلق کیا ہے اور لفظ کے معنی کیسے آگے اس سے تاثیر کیسے اخذ کی جاتی ہے. تو اس کی میں کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ جو میری کلاس ہے یہ خواتین کے ساتھ ہے. مالٹون میں کچھ خواتین جمع ہوتی ہیں گھر میں, اور میں وہاں قرآن مجید پڑھاتا ہوں ان کو. البتہ جو میرا گجرانوالہ میں درس قرآن ہے وہ اس میں تو مرد حضرات ہی ہوتے ہیں, لیکن وہاں زیادہ جو رخ ہے وہ نصیحت آموزی اور عبرت آموزی کی طرف ہے. تو اگر آپ کلپ پڑے ہوئے ہیں یہاں یوٹیوب پر, تو سورہ یوسف آج کل چل رہی, تو اس کا ایک آدھ دیکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی اس کا زیادہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے. کوشش میں ہر جگہ پہ کرتا ہوں اس پہلو کو, لیکن خاص اس حوالے سے کوئی میری کلاس نہیں ہے کہ جس میں صرف اسی بات کو کیا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے. یہ مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ غامدی صاحب کی تفسیر میں بھی اور غامدی صاحب کے دروس میں بھی, اور اسی طرح اصلاحی صاحب کی تفسیر میں بھی, اصلاحی صاحب کی تفسیر میں اس کی طرف ہوتا ہے رجحان, لیکن دبا رہتا ہے. تو اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ذرا نمایاں بھی کیا جائے, اور قرآن مجید کے جو ادبی محاسن ہیں ان پر الگ سے کام کیا جائے. تو اللہ کرے آپ لوگوں میں سے کسی کو توفیق ملے تو وہ ضرور اس کو کرے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادب سے پوری طرح شناسائی اور ذوق اس کا پیدا کیا جائے. تو کیا سر یہ ممکن ہے کہ آپ اس کلاس میں ہی جہاں آپ نے اقبال کی غزلیں وغیرہ منتخب کی ہیں تو قرآن کا کوئی ایک پارٹ ہم ایسے منتخب کر کے اس کو پڑھ سکیں ادبی محاسن کے لحاظ سے؟ ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید کی کچھ مثالیں بھی اس حوالے سے زیر بحث لائیں. تو یہ آپ کی تجویز کو میں ذہن میں رکھوں گا. اگر میرے سامنے کوئی اس کا پروگرام بنا تو میں کوشش کروں گا کہ یہاں اس کو زیر بحث لے آئیں. تو بڑی اچھی تجویز ہے, میں ضرور اس کو ذہن میں رکھوں گا. تو اقبال کے فلسفی ہونے کی جو بات ہے, مجھے کیا کسی کو بھی شاید انکار نہ ہو. بعض لوگ تنقید کرتے ہیں اقبال کے اوپر کہ وہ ایک مکمل فلسفی نہیں تھا, اور یہ تنقید اس وجہ سے ہوئی کہ اقبال نے جو اظہار کا پیرایا یا اظہار کا میڈیم اختیار کیا وہ شاعری ہے. تو شاعری جو ہے وہ فلسفے کو اس طرح کا فلسفہ نہیں رہنے دیتی جیسا وہ فلسفے کی کتابوں میں نظر آتا ہے, یا بڑے فلسفیوں کے ہاں جس طرح کی بحثیں اور جن الفاظ میں وہ بحثیں ملتی ہیں اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کی تعبیرات جو ہیں وہ شاعری اختیار نہیں کرنے دیتی. تو اقبال کے ہاں جو فلسفے کے مباحث ہیں وہ اس نے اپنی کتاب جو نثر میں لکھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ, اور اس نے اپنے خطوط میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے, اور اپنے بعض جو ملاقاتیں اس کی ہوئی ہیں اس میں بھی اس نے ڈسکس کیا ہے لوگوں کے ساتھ. تو وہاں وہ نظر آتا ہے کہ اقبال کے سامنے فلسفے کے جو مہمات مسائل ہیں وہ ہیں, اور اقبال ان مسائل کو ایک خاص طریقے سے ان کو حل بھی کیا ہوا ہے اس نے, اور اس کی فلسفے میں ایک خاص طرح کی اپروچ بھی ہے جس کو اس نے اختیار کیا ہے. اس کا ایک مکتب فکر کہہ لیں اپنا ہے جو اس نے اختیار کیا ہے, اور وہ اس میں جو اس کے زمانے کے بڑے فلسفی تھے ان سے وہ اس نے فائدہ بھی اٹھایا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے ہاں موجود ہیں. لیکن جب ہم شاعری کی طرف آئیں گے تو چونکہ ہم شاعری پڑھ رہے ہیں تو یہاں شعر فلسفہ نہیں ہوتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ فلسفے کا کوئی مضمون, فلسفے کے کوئی معنی وہ شعر میں
بیان ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ شعر ہو، یعنی اس میں زبان کا حسن ہو، اس میں جذبات کی آمیزش ہو، اس میں احوال کی تبدیلی کا رنگ ہو۔ یہ احوال کا جو لفظ ہے یہ میں صوفیوں سے لیا ہے، اور صوفی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری کا ایک بڑا مظہر وہ کیفیات ہیں جو میرے اوپر طاری ہوتی ہے۔ غامدی صاحب جو ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہ تصوف کے مخالف ہیں اور تصوف کو درست نہیں سمجھتے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو احوال والی بات ہے اس کو نظر انداز کرنا اچھا، تو اس میں جو احوال ہیں ان کو نظر انداز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور خود غامدی صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے، کیونکہ میں اس سے واقف ہوں، مجھے 2 سہولتیں حاصل ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں اور اب تو شاید سب سے پرانے جو شاگرد ہیں ان میں سے ایک ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو ان کی میرے ماموں ہونے کی وجہ سے میں ان کی ذاتی زندگی سے بھی واقف ہوں۔ تو ان کے ہاں احوال بڑے مطلب ہے کہ بہت زیادہ طاقتور صورت میں موجود ہیں، لیکن ان کا جو تعلق جہاں وہ بناتے ہیں، یعنی ان کے جو شاگرد ہیں ان کے ہاں اس کا ابلاغ نہیں ہوتا اس طرح جیسے کہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ تو مجھے ان سے نہیں یہ شکایت کہ ان کے ہاں یہ احوال نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پر احوال والے پہلو کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، لیکن یہ شریعت کے تحت ہے۔ صوفیہ کے ہاں جو غلطی ہوتی ہے، ایسے ہی زیر بحث آگے موضوع، صوفیہ کے ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کو احوال کے تحت کر دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہے۔ نہیں، احوال شریعت کے تحت ہے، احوال شریعت کے اوپر نہیں ہے، تو ان کی اہمیت ہے، ان کو یہ جگہ دینا جو ہے یہ پھر غلطی ہے جو بعض صوفیہ کے ہاں ہمیں نظر آتی۔ تو جی مشفق صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میرا سوال بھی یہی تھا، لیکن آپ نے پہلے اس کا جواب دے دیا کہ کیا شاعری کے لیے تصوف ضروری ہے؟ تو وہ کہا بھی جاتا ہے نا، تصوف برائے شعر گفتن خوب است، تو یہ آپ نے ایک پہلو کی طرف اشارہ فرمایا۔ دیکھیں، تصوف کا جو یہ ٹھیک ہے بات، یہ جو آپ نے مقولہ بیان کیا ہے نا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو شاعری ہے اس کا تو بنیادی مضمون محبت ہے، تعلق ہے، تو ظاہر ہے خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ جو تصوف میں طے کیا گیا ہے، اور جب اس کے مضامین بیان ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے شاعری کے بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں شاعری کے ساتھ، تو اس بار سے ٹھیک ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو شاعری ہے وہ اس نقطے سے یہ تصور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ بڑی شاعری جو ہے وہ صرف تصوف کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اقبال نے، اگرچہ اقبال کے ہاں تصوف کی نیگیشن نہیں ہے، لیکن اقبال نے تصوف کے بغیر بعض بڑے مضامین کو اور بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ بڑا شعر جو ہے وہ تصوف کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ وعظ و نصیحت کی جو تاثیری گفتگو ہے، اس کے بڑے اچھے نمونے ہمیں وحید الدین خان کے ہاں ملتے ہیں اور تصوف کے بغیر ہیں۔ تو انہوں نے احوال اور کیفیات جو ہیں ان کو بہت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور ان کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں ان کی تحریریں جو ہیں، اور وہ تصوف کے بالکل خلاف ہیں، بلکہ اس کو انٹاکسیکیشن کہتے ہیں۔
تو یہ جو اس کا بس یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ شعر جو ہے وہ شاعری، بڑی شاعری نہیں ہو سکتی تصوف کے بغیر، نہیں، بڑی شاعری بھی ہو سکتی ہے، بڑا باز بھی ہو سکتا ہے، اور احوال کی بات بھی ہو سکتی ہے جو تصوف کا اصل موضوع ہے۔ بلکہ احمد جاوید صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جب احوال کو ہم نے بیان کیا تو اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اگر احوال کو بیان نہ کیا جاتا اس طرح اور اس کو قاعدے ضابطے میں لانے کی کوشش نہ کی جاتی اور اس کو حاصل کرنے کے وظیفے اور چلے نہ بنائے جاتے تو تصوف میں وہ خرابیاں پیدا نہ ہوتی جو خرابیاں ہمیں اب نظر آتی ہیں، اور جس پر تنقید جو کی جا رہی ہے وہ ویلڈ تنقید ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے اس حوالے سے۔ تو شاعری جو ہے وہ ابھی جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ میرے اندر احوال پیدا کرتی ہے، وہ میرے جذبات کو اور میرے شعور کو جو ہے وہ بڑھوتری دیتی ہے، اور میرے اندر کچھ کیفیات کو جنم دیتی ہے، میرے اندر کچھ جو ہے نا میری طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے، میرے ذہن کے بجائے میری طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ شاعری میں اور مضامین سے بھی کی جا سکتی، جیسے یہ فیض احمد فیض جو ہے وہ تو ان کے ہاں بڑی شاعری کے عناصر موجود ہیں، اور انہوں نے ایک انقلابی شاعری کی ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بڑے مضامین پیدا کیے ہیں، اور اس کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جن کو ہم شعر کی خوبیاں کہتے ہیں۔ تو اس یعنی بڑی شاعری جو ہے وہ تصوف کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ تصوف نے بعض بڑے شعراء پیدا کیے ہیں اور بڑے مضامین بیان کرنے میں تصوف نے ان کی مدد کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شعر کا فلسفے میں ڈھلنا یا فلسفے کا شعر بننا، اس میں فرق ہے۔ تو اصل میں شاعری جو ہے، شعر جو ہے وہ ہے جو اصل چیز ہے۔ شعر پہلے ہے، قالب پہلے ہے، لفظوں کا حسین جو سانچہ ہے یا ڈھانچہ ہے وہ پہلے ہے، احوال اور کیفیات اور جذبات کا زیر و بم وہ اولین ہے، میوزک کا ہونا، آہنگ کا ہونا وہ اولین ہے۔ وہ اگر ہے تو اس میں اگر فلسفہ بھی آ جائے گا تو وہ شعر ہی رہے گا۔ اسی طرح جو ویلیوز ہیں ہماری اور سماجی تصورات ہیں، سماجی تصورات کے لیے عام طور پر انگریزی کی جو اصطلاح ہے، میں اس لیے انگریزی کی اصطلاح ذہن میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اردو کی بعض اصطلاحات جو ہیں وہ ذرا مشکل لگتی ہیں۔ تو آرکیٹائپس، ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جو تصوف نے تصوف نکل گیا منہ سے، سماج نے کچھ تصویریں بنائی ہوتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نیک آدمی، تو ہمارے سماج نے اس کی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے۔ تو نیک آدمی جو ہے وہ اس کی داڑھی ہوگی، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی کی، اور آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے اس نے کف اور کالر بھی نہ بنوایا ہوا ہو، اور اس کے پیشانی کے اوپر نمازیں سجدے کرنے کا نشان پڑا ہوا ہوگا، اور مزید بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی جیب میں مسواک بھی پڑی ہوئی ہو اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کا، سماج کا آرکیٹائپ ہے، سماج کی تصویر ہے، سماجی تصورات ہیں، یا اس کی تصویریں ہیں جو اس نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس میں نقطہ یہ ہے سماجی تصویروں میں کہ ہماری جو تسکین ہوتی ہے وہ ان تصویروں میں ہوتی ہے۔ یعنی جب تک میں وہ تصویر میں نہیں ڈھلتا، میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتا کہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے۔ تو یہ جو یعنی پڑھا لکھا ہونا، ماڈرن ہونا، اس کی بھی تصویریں۔ تو اگر میں وہ نہیں کر پا رہا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ میں پورا ماڈرن ہو گیا ہوں۔
اور اگر اسی طرح میں مذہبی تصویر کو پورا نہیں کر پاتا تو مجھے اپنے اندر ایک وہ خلا محسوس ہوتا ہے کہ میں پوری طرح مذہبی نہیں بن پایا. تو یہ جو تصویریں ہیں اور اسی طرح کی جو اخلاقی اقدار کی تصویریں ہوتی ہیں یہ بھی اقبال کے ہاں شاعری کا موضوع بنی ہے، اور اس نے ان تصویروں کو بہتر بھی کیا ہے، مکمل بھی کیا ہے، تبدیل بھی کیا ہے. تو یہ بھی ہم پڑھیں گے. اچھا، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹیکسچر. یعنی جب کوئی چیز بنتی ہے، بننے کے بعد ایک اس کی جو ہمیں حالت نظر آتی ہے، جیسے کپڑا بننے کے بعد اس کا ایک جو فیلنگ ہمیں آتی ہے، وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیریں تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا ٹیکسچر ہے. یعنی اس کے اوپر دندانے نظر آ رہے ہیں، یا اس کو یہ ملائم نظر آ رہا ہے، یا اس میں چمک ہے، یا اس کی بناوٹ میں کوئی ڈیزائن ہے، تو ٹیکسچر ہے. یہ جو شاعری ہے یہ اصل میں ٹیکسچر ہے. یعنی جب ہم الفاظ کو شعر میں ڈھالتے ہیں تو وہ سٹرکچر ہے، یہ ایک سٹرکچر ہے. تو مثلا ردیف ہے، قافیہ ہے، ایک وزن ہے جس میں الفاظ باندھ دیے گئے ہیں، تو یہ ٹیکسچر ہے، یہ سٹرکچر ہے. تو یہ سٹرکچر جو ہے وہ اس میں کوئی کشش نہیں ہے. آپ لوگوں کو اگر میں بتاؤں کہ نحو کی کتابیں لکھی گئی ہیں شاعری میں، اسی طرح جو زبان کے صرف کے قواعد ہیں وہ شاعری میں بیان ہوئے ہیں. تو بالکل ممکن ہے کہ کھانے کی ترکیب جو ہے وہ شاعری میں بیان کر دی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سٹرکچر ہوگا. سٹرکچر شاعری نہیں ہے. شاعری جو ہے وہ ٹیکسچر ہے. یعنی وہ سر یہ بہر سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ بتائیں گے؟ میں بتا دیتا ہوں. تو یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ شاعری میں میں یہ اس کو اس طرح بیان کر رہا تھا کہ جیسے یہ سب کے ہاں واضح ہے اس کا مطلب. تو یہ اچھا کہ آپ نے سوال کر دیا. ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی معلوم نہ ہو کہ بحر کیا ہوتی ہے. تو پہلے میں بحر پر بات کر لیتا ہوں، پھر اس کو میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا آگے جو مضمون ہے اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. اب ہمارا 1 گھنٹہ بھی ہونے والا ہے، تو اس سوال کو پہلے میں لے لیتا ہوں. یہ دیکھیں، جو الفاظ ہیں وہ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں جو اس کے لفظ کے، تو اب یہ 2 جز ہیں اس لفظ کے، بیل اور کل. تو شاعری جو ہے عام طور پر یہ جو آوازوں کے ٹکڑے ہیں ان کا ایک تناسب رکھتی ہے، ان کی ایک تعداد کا لحاظ کر کے ان کو استعمال کرتی ہے. تو اردو شاعری میں جو بحر ہے یا وزن ہے، اس کو وزن بھی کہتے ہیں، بحر بھی کہتے ہیں. وزن کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، شاعری کا ایک وزن ہوتا ہے، اور اسی طرح بحر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ شاعری کی ایک لے ہوتی ہے، ایک آہنگ ہوتا ہے جس میں شاعری کی جاتی ہے. تو اس میں اصولی بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ کے ٹکڑے ہیں ان کا تناسب ہوتا ہے، اور اس میں 2 طرح کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ایک تو جیسے بالکل میں ہے، اسی طرح ایک یہ اس طرح راز ہے، ساز ہے، اور اس طرح کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو 3 حروف والے ہوتے ہیں. تو ان کا ایک تناسب ہوتا ہے جن میں یہ شعر کہے جاتے ہیں. اور ہماری اردو شاعری کے اگر آپ اس لفظ کو لکھیں گے، اردو شاعری کے وزن یا اردو شاعری کی بحریں، تو آپ کو اس کے اوپر نیٹ کے اوپر یہ مل جائیں گی فعول کے حوالے سے، کہ فاعل 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 فعول فعول فعول، اور اس طرح کے کئی پیٹرن جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے. تو اس میں حرکات کا زیادہ اعتبار ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. لیکن جو جدید ماہرین ہیں انہوں نے، جو میں نے ابھی بات بیان کی ہے، وہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ حرکات کے بجائے یہ جو ٹکڑے ہیں ان کو صوتیے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو صوتیے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اس کا لحاظ ہوتا ہے شاعری میں، اور ردیف اور قافیے کا لحاظ ہوتا ہے.
تو یہ ہے وزن. ہمارے پرانے جو علماء تھے یا ماہرین تھے وہ حرکات کو زیادہ نمایاں طور پر محسوس کرتے تھے، اور اس کے حوالے سے یہ جو ہمارے پرانے ماہرین ہیں انہوں نے فاعل اور فعول اور مفاعل اور مفتعل وغیرہ جو الفاظ ہیں وہ بنائے، اور ان کے لحاظ سے انہوں نے وزن کو بیان کیا. تو جدید لوگ جو ہیں وہ ذرا اور زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی واضح نشانیاں بھی اب ادب میں نشاندہی کی جا سکتی، شاعری میں نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ ایک حرف، 2 حرف اور 3 حرف یہ عام طور پر اردو شاعری میں اسٹرکچر ہیں، اور انہی کے اعتبار سے شعر میں ان کو ایک آہنگ کے ساتھ پلیس کیا جاتا ہے، تو یہ وزن ہے. تو یہ میں بیان کر رہا تھا کہ جو ٹیکسچر ہے اس کو جب تک حاصل نہیں ہوگا شعر نہیں بنے گا، ورنہ وہ صرف اسٹرکچر رہ جائے گا کہ جس میں فنی تقاضے تو پورے کر دیے گئے ہیں لیکن شاعری کا جو اصل حسن ہے وہ حاصل نہیں ہوا. جیسے نحو کا قاعدہ اگر شعر میں بیان کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس میں کیا ہے، تو نحو کا قاعدہ بیان ہو گیا ہے. تو وہ جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا لیپ کے سالوں کے حوالے سے ہماری نصاب کی کتابوں میں 1-2 شعر دیے ہوتے تھے کہ ستمبر کے اور مئی، اس طرح کا کچھ تھا، اب یاد نہیں آ رہا. تو وہ ظاہر ہے وہ شعر نہیں ہے، وہ اسٹرکچر ہے جس میں یہ بیان ہو گیا کہ بھئی اگر یہ ذہن میں یاد کرنے میں آسان نہیں ہوتی. اسٹرکچر کا یہ فائدہ ہے شاعری کے اسٹرکچر کا کہ چیزیں یاد ہو جاتی. تو 31 کے مہینوں کو یاد کرانے کا کسی نے یہ طریقہ تجویز کر دی ہے کہ 2 شعر بنا دیے کہ وہ لوگوں کو یاد ہو جائیں کہ 31 کے مہینے کون کون سے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہ شاعری نہیں ہوتی. اچھا، جو ایک انگریزی جو شاعر بھی ہے اور نقاد بھی ہے، ایلیٹ نے جو بات بیان کی، اسی پر آج کی کلاس ہماری ہم ختم کر رہے ہیں کہ شاعری میں 3 طرح کے آوازیں ہوتی ہیں. غنائی آوازیں ہوتی ہیں، خطابی آوازیں ہوتی ہیں، اور ڈرامائی آوازیں ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو غنا ہے، غنا تو وہی ہے جو جس کی ہم بات کر رہے تھے، بلکہ میں نے تو خود تو نہیں پڑھا لیکن غامدی صاحب سے سنا ہوا ہے کہ مولانا فراہی نے جب اس پر بات کی کہ شاعری کے اوزان کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ میوزک کے اوزان ہیں. اچھا، میوزک جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت پیچیدہ ہے ہندوستان پاکستان میں، اور ہمارے ہاں سر اور راگ اور پھر راگنیاں اور وہ ان کا ایک بڑا پیچیدہ نظام ہے. اور اس کے جو ماہرین ہیں وہ جب اس کو گاتے ہیں تو اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ راگ بیروی میں گا رہے ہیں یا اس طرح مختلف راگوں کے نام ہیں. تو وہ اصل میں جو الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہے اور آوازوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو ایک سسٹم اس کا بنایا گیا ہے. تو مولانا فراہی کا رجحان اس طرف تھا کہ یہی جو میوزک کا اتار چڑھاؤ ہے یہ اسی سے شاعری کے وزن پیدا ہوئے. تو لیکن اس میں میرے ذہن میں یہ صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ شاعری کے اوزان میں سے کوئی بھی وزن ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک وزن کو کسی ایک راگ میں گانا ممکن نہ ہو، لیکن یہ کہ راگوں میں جو گلوکار ہے وہ کسی بھی شاعری کو اس کے مضمون کے حساب سے راگ دے دیتا ہے، کیونکہ راگوں میں اس کا امکان ہے، اس کا موجود ہے کہ راگ جو ہیں وہ کیفیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں. ہر راگ کی اپنی ایک کیفیت ہے اور اپنا ایک ماحول ہے. تو وہ جو شاعری کا مضمون ہے اس سے وہ نقطہ حاصل کرتا ہے جو اس کا کمپوزر ہوتا ہے کہ اس کو کس راگ میں گایا جائے گا تو یہ اپنے معنی کو زیادہ مؤثر طریقے سے کنوے کرے گا.
تو سر لیکن آپ سے سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ سے بھی ایک ریکویسٹ کرنی تھی مجھے کہ آپ تھوڑی سی پریکٹس ہمیں کروا دیجیے گا کہ شعروں کو پڑھتے کیسے ہیں، جیسے اس کی لے کے حساب سے، اور مجھے پتا ہے آپ کو یہ آتا ہے، ٹھیک اس لیے میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں یہ. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ جب شاعری ہم شروع کریں گے تو اس پر ابھی تو میں 1-2 کلاسیں اور اسی طرح فن شعر کے حوالے سے کروں گا. تو یہ میں جو بتا رہا تھا کہ اس نے ایلیٹ نے کہا کہ غنائی اور خطابی اور ڈرامائی، تو اقبال کے ہاں ہمیں یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں. خطابی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا ایک سامع ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے، اور اس میں جو استدلال ہوتا ہے وہ منطقی نہیں ہوتا، وہ تاثیری ہوتا ہے. خطابی جو ہے جو کلام ہے اس میں جب دلیل دی جاتی ہے تو وہ منطقی نہیں ہوتی. قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں کہ دلیل خطابی ہے، منطقی دلیل نہیں ہے. تو اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، اس میں زیادہ جیسے دیکھیں اس کی ذرا تھوڑی سی ہلکی مثال ہے، بہت اچھی مثال نہیں ہے، کہ ماں جب یہ کہتی ہے کہ میں نے تجھے اپنا دودھ نہیں بخشنا، تو یہ خطابی دلیل ہے، اس کے اندر کوئی منطق نہیں ہے، لیکن یہ اس کی تاثیر جو ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ مطلب ہے کہ فیصلے کو تبدیل کر دینے کی جان رکھتا ہے یہ جو استدلال ہے کہ میں نے تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشنا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں خطابی ہوتا ہے. غنا کا لفظ میں نے بیان کر دیا تفصیل سے اس پر. ڈرامائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایک جو تصویر اور ایک جو مکالمہ اور ایک جو ہے نا واقعاتی رنگ اس میں پیدا کر دیا جائے، تو یہ بھی اقبال کے ہاں بہت ہے، اور بڑی شاعری کا یہ بھی ایک علامت ہے. تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں جی، اگلی بار انشاءاللہ ابھی میں اسی پر گفتگو جاری رکھوں گا. کوئی مشکل ہو تو مجھے ضرور روک کر پوچھ لیں کہ بھی میری بات کا مطلب کیا ہے. اوکے جی، السلام علیکم، اللہ حافظ. اللہ حافظ سر، بہت شکریہ. وعلیکم السلام سر، اللہ حافظ.